تشریف لائے، پلیز تشریف لائے. تالیوں میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم عمران صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب، ابراہیم صاحب اور دوسرے ان کی ٹیم المزمل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اسٹور، ان سب کو اور معزز ڈاکٹرز اور لیڈ ڈاکٹرز، السلام علیکم. آج کا یہ سیمینار جو ایجوکیشنل سیمینار کہلا رہا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہومیوپیتھی میں کیا کھویا اور کیا پایا. مجھے تقریباً شکر الحمدللہ 1982 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور بہت سی ایسے مسائل، بہت سی ایسی ضرورتیں ابھی بھی موجود ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکی، اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو کہ حل ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جو ہومیوپیتھی تھی آج وہ نہیں ہے. آج ہومیوپیتھی کا شمار راولپنڈی، اسلام آباد، خاص طور پہ میں کہوں گا کہ ہم ایلوپیتھک جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے یا دوسرے تھاٹ آف سکولز ہیں یا دوسرے جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے ان سے بھی آگے بڑھ کے جا رہے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں نزلہ، زکام، چھینکے، کھانسی، عام دار اس کی بات نہیں کر رہا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ کرونک کے کیسز کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے کرونک پیشنٹ جو دوسرے اسکول آف تھاٹ ہیں، دوسرے ٹریٹمنٹ ہیں، وہاں سے نہیں ٹھیک ہو رہے، شکر الحمدللہ ہومیوپیتھی سے وہ بہت حد تک ٹھیک ہو رہے. میں جب ہومیوپیتھ بنا، جب ایف ایس سی کر رہا تھا، تو میں سیاست میں آنے کی وجہ سے ایف ایس سی صحیح نمبروں کے ساتھ نہیں کر سکا. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، اور میں اس پہ آج خوش ہوں کہ میں ایف ایس سی اچھے نمبروں سے کر کے ایلوپیتھ ڈاکٹر نہیں بن سکا. حالانکہ اس وقت جب میں نے ایف ایس سی کیا 76 میں، اس وقت جو میرٹ تھا وہ 65% نمبر لینے پہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا. لیکن میں نہیں بن سکا. لیکن میرے وہ دوست جو میرے کالج میں تھے جو ڈاکٹر بنے، آج وہ راولپنڈی، اسلام آباد کے اور دوسرے شہروں کے مستقبل چند ہاسپٹل کے انچارج ہیں، شعبوں کے، یا ریٹائر ہو رہے ہیں یا انچارج ہیں. ان میں سے راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام اور دوسرے میکسیمم جتنے بھی ایلوپیتھ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ آج میری دعائیں اور ان کی فیملی میری میڈیسن استعمال کر رہی ہے. آئی ایم پراؤڈ کہ میں ایلوپیتھک نہیں بن سکا، میں ہومیوپیتھک بنا. اور جب میں نے کہا کہ میں ایف ایس سی نہیں کر سکا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو میں نے ہومیوپیتھک میں اس وقت سے سوچا اور اپنا کام شروع کر دیا. یہ وہی سوچ ہے جو مجھے یہاں تک لے کے آئی. اور یاد رکھیے، یہ جو سوچ ہے، اگر آپ کے ذہن میں سوچ نہیں ہوگی تو آپ کے ذہن میں فہم نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا، ویژن نہیں ہوگا. دماغ تو ہوگا لیکن ان میں یہ چیزیں کرتا نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کی سوچ ہے کسی معاملے میں، تو آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. سوچ کو ڈیولپ کریں، اپنے خیال کو ڈیولپ کریں. آپ جو سوچیں وہ آپ کو ملے گا، آپ جو کریں گے وہ آپ کو ملے گا.
یہ قدرت کا جو لا آف اٹریکشن ہے یہ آپ کو ملے گا. لا آف اٹریکشن کا مطلب ہے آپ جو خیال میں لائیں، آپ جو سوچیں وہ آپ کو ملے. اب اس کو خیال میں کیسے لائیں گے؟ بہت سے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بہت سی اچھی پریکٹس والے ہوں گے، درمیانی پریکٹس والے ہوں گے، کم پریکٹس والے ہوں گے، لیکن آج میری یہ سب سے اصلاح ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو سب کانشیس تک لے جائیں، آپ سب کانشیس ایک سوچ کو لے جائیں کہ میں نے آج ہومیوپیتھ بننا ہے، اور میں نے پورے بہاڑی شہر، خالیوال شہر، صاحبال شہر، شورکوٹ شہر، فلان جگہ سے جو ڈاکٹر آئے ہیں ان سب ڈاکٹروں سے اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اگر اس کو آپ فیڈ کر لیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مجبور کر سکتے کہ آپ نہ بنیں، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں آپ کے اندر ایک توانائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آئین چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر نیگیٹو آئین بنتے ہیں، پازیٹیو آئین بنتے ہیں. جب اگر آپ کے اندر پازیٹیو آئین ہے تو آپ نقصان میں، جب آپ کے اندر چینج آئے گی سوچ سے تو آپ کے اندر نیگیٹو آئین بنیں گے، اور نیگیٹو آئین بنیں گے تو آپ کے جسم سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اور جب نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو یہ لا آف اٹریکشن، آپ کی سوچ، آپ کا خیال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہمارے پورے کائنات میں جو توانائی ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. آپ ایک سوچ رکھیں گے کہ میں نے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے سب سے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اور یہ سوچ جب رکھیں گے تو آپ یقیناً 5 سال بعد 10 سال بعد اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے. میں اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں کہ جب میں نے ہومیوپیتھ بنا تو یہ سوچ ڈالی، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے، سب کانشیس کیا ہوتا ہے، لیکن جب میرے میں یہ سوچ آئی اور مجھے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ایک سکسیسفل ڈاکٹر بنا. شکر ہے. میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں، زندہ مثال. ڈاکٹر علی صاحب کو دیکھیے، یہ جب میرے پاس 88 میں آئے اس وقت ان کا پریکٹس نہیں تھا، ڈاکٹر بن چکے تھے. ہماری دوستی ہو گئی، ہم نے مل کے ہومیوپیتھی کی بات کی، ہومیوپیتھی کو سوچا، اور اتنا سوچا کہ آپ یقین کریں کہ ہم کلینک سے اٹھتے تھے، رات کو 3 بج جاتے ہیں، ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے اور ہومیوپیتھی کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں گھر کے آگے گاڑی میں کھڑے ہیں تو ہومیوپیتھی کی بات کر رہے ہیں. ان میں اتنا ولولہ تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا جنون تھا کہ وہ مجھ میں بھی اس وقت نہیں تھا. اور یہ اس جنون، اس ولولہ اور اس سوچ کا، ان کی سوچ تھی کہ ہومیوپیتھک دوائی کہاں سے ہم لیں، کہاں سے پڑھیں، کون سی بکس ہونی چاہیے، کون سے ڈاکٹر کے جا کے ہم پوچھیں. اور ہم بہت سے ڈاکٹروں کو پھرتے تھے، اور کئی ڈاکٹر میں ایسے بھی ملتے تھے اس وقت کہ جب ہم جا کے بیٹھتے تھے، ہم تعارف کرتے تھے کہ میں فلاں ڈاکٹر، تو وہ سامنے سے اپنی شیشیوں کے منہ دوسری طرف کر لیتے کہ یہ میڈیسن کا نام نہ پڑھ لے کہ میں نے میڈیسن کی. جبکہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ہومیوپیتھی کی ترقی کریں اور ڈاکٹرز کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہومیوپیتھی کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے. اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر جو ہم سے میڈیسن چھپاتے تھے وہ وہی کے وہی رہے، اور ہمارا سلسلہ اللہ نے ہاتھ پکڑا اور چل پڑا. اس سلسلے میں آج آپ دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر علی صاحب، اس وقت ہمارے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ 400-500 پیشنٹ روز دیکھا کرتے تھے. تو ڈاکٹر علی صاحب کہتے ہیں یار یہ جب دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو جب یہ سوچ ہوگی کہ ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ اس سوچ کو پازیٹیو بنائے گا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. صرف جذبہ اور جنون چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی چاہیے. اگر آپ کے اندر جذبہ جنون آتا ہے، پھر آپ میتھمیٹکا پڑھیں گے، پھر آپ دوسرے سسٹم پڑھیں گے، دوسرے سبجیکٹ پڑھیں گے، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. جب آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا تو آپ جو بات کہیں گے وہ پوری بھی ہو جائے گی. آپ ہومیوپیتھک میڈیسن دیں گے وہ کام کرے گی، آپ کوئی اور دعا دیں گے وہ کام کرے گی. آپ کو ڈاکٹر کو صرف یہ مریض کو صرف یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. صرف یہاں پہ ہمیں ہومیوپیتھی چاہیے کہ اپنے اندر، اپنے ذہن میں، اپنے سب کانشیس میں ہومیوپیتھی کو ضم کر لیں. آپ کے باتوں سے، آپ کے چہرے سے، آپ کی لک سے ہومیوپیتھی جھلکنی چاہیے، ہومیوپیتھی نظر آنی چاہیے. آج بھی ہم ہفتے میں 2 دفعہ میٹنگ کرتے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد کے 10-15 ڈاکٹر.
उसमें एलोपैथी डॉक्टर भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, हम होम्योपैथ भी होते हैं। हम रोज ही हफ्ते में 2 दफा करते हैं और आप देखिए कि हमें कुछ ना कुछ हर हफ्ते नई चीज मिलती है। एक दूसरे से हम नॉलेज शेयर करते हैं और हमें जरूर ये चीजें मिलती हैं। अब ये देखिए कि मैं आपको सोच की हकीकत बताऊं कि ये सोच हकीकत कैसे बनती है। आप सोच रहे कि मैंने मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, तो आप यकीन करें कि आप जब सब इसको सोचेंगे कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, आपको 10 साल के अंदर मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी। तो सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैंने लेनी है, और इस सोच में आप सीख लीजिए। दूसरों का ख्याल भी होना चाहिए, अगर ये भी होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ मैं आपको सोच के बारे में बताऊं, कितने पीर फकीर बैठे हुए। मैं ऐसे भी कई पीरों फकीरों को जानता हूं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, अपने आप को उन्होंने एज ए वलीउल्लाह, एज ए मौलाना, एज ए शेख साहब सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन कुछ पेशेंट, कुछ लोग ऐसे इतने करीब हैं कि मुझे पता है कोई नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उनके पास में मरीजों का रश है। क्यों? उनके अंदर एक जज्बा आ गया कि हमने मरीजों को ठीक करना है। उनके अंदर जज्बा आ गया कि हमारी जो हैसियत है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, लेकिन हम मरीजों को ठीक करते हैं, मरीजों के लिए दुआ करते हैं। अंदर से वो सोच है कि मरीजों को ठीक करना है, वो सोच यहां पर आ चुकी है। मैं आपको वाकया सुना देता हूं। इसी तरह मेरे एक पेशेंट थे, बाबा जी, अल्लाह ताला उनको दोस्त में जगह दे, कि मैं उनके पास जाता था तो उनके पास मरीजों का तांता लगा हुआ था। ये बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी। और मैं उनके पास बैठा एक दफा, उनके पास एक औरत है, उससे बच्चा उठा, बच्चा जिद कर रहा, रो रहा, हमारी कैमो मिला भी उसके आगे क्या होगी, हमारी सहना भी उसके आगे क्या होगी। लेकिन वो कहते कि मुझे तवीज़ दें। वो इतना अपने बच्चे से दुखी थी कि कह रही थी कि या अल्लाह, ये पैदा ही ना होता तो ठीक था। उन्होंने फुल तवीज़ लिखा। हम फिर सोचते हैं कि कौन सी मेडिसिन दें, कोई सिम्टम मुझे उन्होंने लिखा, उसे गले में फूल वो उसको सिया और चांदी के टुकड़े में डाल उसे गले में लटका। 2 हफ्ते के बाद मैं फिर उनके पास बैठा हुआ था तो वही औरत आई। मैंने कहा इसका बच्चा उस दिन बहुत रो रहा था, बच्चा आज तो चुप है, उठाया हुआ उसने। तो उन्होंने पूछा, अभी बच्चे का क्या है? उन्होंने कहा कि जब आपने इसके गले में तवीज़ डाला वो दिन और आज का दिन ये बच्चा नहीं। बड़ी हैरान की थी मेरे लिए। हमारे यहाँ भी ऐसी दवाइयां काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कैमोमिला है, साइना है, लेकिन जब आप उसको सीएम से देंगे तो वो ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा जी इसका आपने क्या दिया था? उन्होंने कहा जी तवीज़ उतारो। जब वो औरत चली गई, उन्होंने तवीज़ लिया, उसको कैंची से काटा, फिर उसका चमड़ा काटा, अंदर से इतनी चिट लिखी। मुझे कहते डॉक्टर साहब पढ़े। अब उस चिट पे क्या लिखा था? उल्लू के पट्टे चुन कर। ये माइंड पावर की है कि जब उसकी माइंड पावर थी कि मैं उल्लू के पट्टे चुप कर जा कहूंगा तो अल्लाह ताला उसको एनर्जी देगा और बच्चा ठीक होगा। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं कि ये हमने किए। सर आप देखिए कि होम्योपैथी से मायूस ना हो, होम्योपैथी को डेवलप करें अपने अंदर और पोटेंसी को सही रेपुटेशन करें। मैं आपको 1-2 वाकया सुना देता हूँ जो ठीक हुआ। अभी रिसेंटली मेरे पास कोई 1 महीना 1.5 महीना पहले बच्चा है, छोटा सा, कोई 10 महीने का। डॉक्टरों ने कहा कि उसको टंग कैंसर। बच्चा रो रहा, तड़प रहा, उसकी जुबान, उसका नीचे पैलेट, उसका नीचे सब लिंगेल सब व्हाइट हुआ था, बिल्कुल व्हाइट, जैसे चाकी व्हाइट होता है, तय जमी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह देते हैं दवाई, क्योंकि प्रोमिनेंट सिम्टम थी एंटम क्रूडम की, एंटम टार्ट की, वोमिट भी कर रहा था। मैंने उसको कार्सिनोसिन दी और एंटम टार्ट दी, एंटम क्रूडम दी। 15 दिन बाद जो बच्चा आया तो वो 99% ठीक था। इसी तरह कल भी मैंने एक वाकया सुनाया, ये सिर्फ आपके लिए है कि ये आप देखिए कि एक बच्चा मेरे पास आया, अली साहब मेरे पास बैठे हुए थे, बहुत अरसे की बात कर रहा हूँ। उसके सर्कमस्टांसेस हुए, खतरे हुए, तो वहां पस पड़ गई। बच्चे की उम्र थी 4 साल, पस पड़ गई। तो वो इतनी ज्यादा पस थी कि जब उसके माँ बाबा ने डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम इसकी ड्रेसिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने देखा तो वो पूरी तरह उसकी सपुरेशन हुई थी
اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پینس، اس کا اوز کو یہ بھی گرنے والا ہے، یہ کنڈیشن تھی۔ اس وقت میں اور علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، انہوں نے چیک کیا، میں خود ڈر گیا کہ اس کا بنے گا کیا، لیکن ایکسپیرینس تھا۔ میں نے اس کو سلیشیا سی ایم کی 6 پوڑیاں بنا کے دی کہ یہ 2 گھنٹے بعد کھائیں، اور جب وہ اگلے دن آیا تو علی صاحب کو میں نے خاص طور پر بلایا، جب اگلے دن آیا دیکھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن کانفیڈنٹ تھا کہ جب ہم نے یہ میڈیسن دی ہے، اس طرح کی میڈیسن ہماری کام کرتی ہے۔ جب ہم نے دوبارہ چیک اپ کیا تو ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ کل والا زخم تھا یا کل والا سپریشن تھا، وہ تقریباً ٹھیک ہو گیا۔ مجھے چیز آ گئی ہے کہ پلیز 10 منٹ میں اپنا مکمل کریں، آپ نے جو کچھ کہنا ہے۔ تو میں نے تو بہت کچھ کہہ رہا تھا کچھ سب کانشیس کے حوالے سے، لیکن اب مجھے موقع نہیں مل رہا، کیونکہ اصل چیز ہماری سوچ ہوگی۔ یہ دیکھ لیجیے، اگر ہم سوچ میں آج ڈالیں گے کہ ہم نے اچھا ہومیوپیتھ بننا ہے تو کوئی وجہ نہیں۔ ایک اور میں اپنے نئے ڈاکٹرز کے لیے، جہاں بہت سارے نئے چہرے بیٹھے ہیں پنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے پیریفرل میں، تو مجھے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن یہاں میں ان کے لیے میرا نیو فیس ہے۔ ایک اور کیس آیا آئیز کینسر کا، اس کی جب میرے پاس وہ انٹری ہوئی تو اس عورت کی، لڑکی کی ماں نے یہاں باؤل رکھا ہوا اور باؤل میں پس بہ رہی اور آنکھ اس کی نکال، اس کو بھی صرف میں نے 2 کوسچن کیے، سلیشیا تو میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا اس کو بیٹی آپ کو سردی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گرمیوں میں بھی گرم پانی سے نہاتی ہے اور گرمیوں میں بھی یہ پنکھا بند کرتی ہے اور گرمیوں میں بھی رضائی لیتی ہے۔ میں نے سلیشیا اس کو 6 پوڑیاں دی اور وہ بھی جب 2-4 دن بعد آئی اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی بھی آتے ہیں 100% ٹھیک ہے۔ ایک اور اس طرح کی آئیز کی پیشنٹ آئی، اس کی آئیز باہر آئی ہوئی تھی، اس کا آئی بال 75% باہر آیا ہوا تھا ایسے۔ جب اس سے سمپٹم لی گئی، اس نے کہا جی مجھے بہت سخت جلن ہو رہی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اس کو کارسینوسن دی، اینتھریکسینم سی ایم دی، اور آج اس لڑکی کی وہ ماں بنی ہوئی ہے، آگے 3 بچے، اور وہ آنکھ 75% اندر جا چکی ہے اور اس میں سے نظر گئی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہومیوپیتھک واقعات ہیں ہمارے پاس، لیکن اب ٹائم کم ہے اور جمعے کا بھی ٹائم ہے، تو میں معذرت کے ساتھ کہ میرے ذہن میں بہت کچھ تھا آپ کو بتانے کا، لیکن ہم ڈاکٹر علی صاحب سے بھی بہت کچھ سننا چاہیں گے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، کوئی میکٹم والے پی صاحب نے فنکشن کیا اور اگر انہوں نے مجھے مدعو کیا تو میں انشاءاللہ وہاں حاضر ہوں گا، اور پھر اللہ حافظ۔